خیبر پختونخوا کے حالات کے حوالے سے بات کریں گے۔ آج خیبر پختونخوا باجوڑ کی کچھ تصاویر دیکھیں، دل پھٹ کے رہ گیا۔ یقین کریں کہ میں ان چیزوں کو جذبات میں بیان نہیں کر سکتا، وہ تصاویر ہم یہاں شیئر نہیں کر سکتے۔ جو گوگل یوٹیوب ان تصاویر کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ آج جو اڈیالہ جیل میں ہوا، آج جو علیمہ خان کو گرفتار کیا گیا، کیا کہہ کے گرفتار کیا گیا، آج جو وہاں کارکنوں پہ تشدد ہوا، اس حوالے سے بتاتا ہوں۔ اور علیمہ خان کو کہاں دور دراز جا کے اتار دیا گیا، یہ کیا چل رہا ہے، یہ ملک کی صورتحال کیا ہے، آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک انسان جسے قید کیا گیا، جسے 2 سال سے جیل میں قید کیا گیا، وہ انسان آج خیبر پختونخوا بھی اس انسان کو یاد کرتا ہے۔ آج اس ملک کا کسان بھی عمران خان کو یاد کرتا ہے۔ آج اس ملک کا تاجر بھی عمران خان کو یاد کرتا ہے۔ آج اس ملک کا بے روزگار انسان بھی عمران خان کو یاد کرتا ہے۔ آج اس ملک کا ہر طبقہ عمران خان کو یاد کرتا ہے۔ آج ڈاکٹر ہو جائیں، آج سرکاری ملازمین ہو جائیں، عمران خان کو یاد کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے دور میں خوشحالی تھی، عمران خان کے دور میں امن تھا، عمران خان کے دور میں سکون تھا۔ میں پہلے خیبر پختونخوا کی طرف جاتا ہوں۔ میں پہلے خیبر پختونخوا کے حالات کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ خیبر پختونخوا کی بات کریں، باجوڑ کی بات کریں، ترا کی بات کریں، وزیرستان کی بات کریں، تو جو وہاں حالات ہیں وہ وہاں کے لوگ بہتر جانتے ہیں۔ اور اگر پنجاب میں دیکھا جائے تو پنجاب میں ہر بلڈنگ پہ گرین لائٹس لگائی گئی ہیں کہ ہم جشن آزادی منائیں گے، ہم یوم آزادی منائیں گے، ہم پاکستان کی آزادی کا دن منائیں گے۔ ٹھیک ہے، منائیں، ضرور منائیں، لیکن آپ ان پختونوں کی طرف دیکھیں جنہوں نے اس پاکستان کے لیے اصل جنگ لڑی تھی، جنہوں نے کشمیر کے لیے جنگ لڑی تھی، جنہوں نے پاکستانیوں کے لیے ہمیشہ قربانی دی ہے۔ آپ دیکھیں باجوڑ کے لوگوں کے حالات، ان کے کیا حالات ہیں، وہ کس منہ سے، وہ کس حالات میں یوم آزادی منائیں۔ وہ جن کے گھروں میں لاشیں اٹھ رہے ہیں، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں، وہ کن حالات میں یوم آزادی منائیں۔ دیکھیں وہ جو تصاویر میں نے دیکھی، میں نے کہا کہ وہ ہم یہاں چلا نہیں سکتے، اتنی دردناک تصاویر ہیں۔ اس ملک میں ایک اونٹ کی ٹانگ جو ہے وہ کاٹی گئی تو پورا میڈیا بولنے لگ گیا، سوشل میڈیا شور مچانے لگ گیا۔ لیکن باجوڑ میں کیا چل رہا ہے، جو ماموند جو وہاں کا ایریا ہے، وہاں کیا چل رہا ہے، وہاں لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں اور دردناک تصاویر سامنے آ رہی ہیں، لیکن کوئی میڈیا کا بندہ نہیں بولتا، کوئی سوشل میڈیا بھی نہیں بولتا۔ افسوس یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ سوشل میڈیا آزاد ہے، سوشل میڈیا بھی اس پہ نہیں بولتا۔ تو باجوڑ کے حالات، ترا کے حالات، وزیرستان کے حالات انتہائی کشیدہ ہیں اور لوگ ڈیفرنٹ میسیجز ہمیں کر رہے ہیں۔ میں نے آج اپنا ڈی ایم چیک کیا، لوگ کہہ رہے ہیں اس پہ بات کریں، ہمارا کوئی نہیں ہے، ہماری آواز بلند کی جائے، ہمارے لیے بولا جائے۔ تو ایک تو یہ حالات ہیں وہاں کے۔ دوسرا دیکھیں خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے، خیبر پختونخوا کی حکومت تحریک انصاف کی حکومت ہے، عمران خان کا ترجمان ہے وہاں پہ، عمران خان کی وجہ سے علی امین گنڈا پور ہے۔ تو خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے ان کو اصولی اور واضح طور پہ اپنا موقف دینا چاہیے، کیونکہ عمران خان نے تو کہا ہے کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، اور اگر آپریشن چل رہا ہے تو کیا جو خیبر پختونخوا حکومت ہے انہوں نے روکنے کی کوشش کی، اور اگر انہوں نے روکنے کی کوشش کی تو انہیں کیا جواب دیا گیا۔ یہ تمام چیزیں سامنے قوم کے سامنے لائی جائیں، اسپیشل اپنے پختون لوگوں کے سامنے لائی جائیں جنہوں نے آپ کو اقتدار دیا، جنہوں نے آپ کو ووٹ دیا، جنہوں نے آپ کو مینڈیٹ دیا، جنہوں نے آپ کو حکومت دی۔ انہیں بتایا جائے کہ اس ٹائم یہ حالات ہیں اور ہم یہ کر پا رہے ہیں، یہ نہیں کر پا رہے۔ یہ بتایا جائے، خیبر پختونخوا کے لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے۔ کیونکہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں، اور آج عمران خان کی سب سے زیادہ یاد آئی۔ وجہ یہ ہے کہ عمران خان کی 3.5 سال حکومت رہی، خیبر پختونخوا میں کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا۔ کل میں ایک ریسٹورنٹ پہ کھانا کھا رہا تھا تو وزیرستان کا ایک نوجوان تھا، مجھے کہتا ہے کہ صرف ہمارا ID کارڈ چیک ہوتا تھا، اس کے علاوہ کوئی ہم سے یہ نہیں پوچھ سکتا تھا، چاہے وہ فوجی ہو، چاہے وہ پولیس اہلکار ہو، کوئی بھی ہو، وہ ہم سے یہ نہیں پوچھ سکتا تھا
کہاں جا رہے ہو، کیوں جا رہے ہو، کیا لے کے جا رہے ہو، صرف وہ ہمارا آئی ڈی کارڈ چیک کرتا تھا کہ یہ وزیرستان کا ہے، صرف اتنی چیکنگ ہوتی تھی۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام آباد میں، ہمیں پنجاب میں تنگ نہیں کیا جاتا تھا، اب ہمیں پنجاب میں، اب ہمیں اسلام آباد میں تنگ کیا جاتا ہے۔ تو آج ہمارا پختون عمران خان کو یاد کرتا ہے۔ کیوں؟ عمران خان نے ان لوگوں کی جنگ لڑی۔ عمران خان ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ٹاک کی جائے، بات چیت کی جائے۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا جب افغانستان سے جب آرمی نے نکلنا تھا تو تب عمران خان جب ٹرمپ کے پاس گئے، عمران خان نے وہاں جا کے بھی کہا کہ بات چیت کی جائے، بات چیت سے مسئلہ حل ہوگا۔ تو آج کیا حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ اس پہ جس طرح میں نے پہلے کہا، خیبر پختونخوا حکومت کو اس پہ واضح طور پہ اپنا موقف دینا چاہیے۔ ایک تو یہ ہو گیا کیونکہ یہ میں اہم سمجھتا تھا۔ دوسرا، میں اڈیالہ جیل کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ دیکھیں، لاسٹ جو منگل تھا، 5 اگست کی بات کی جائے تو 5 اگست کو فیملی پہنچی ملاقات کے لیے، فیملی کی ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ علیمہ خان کو، عظمیٰ خان کو، نورین خانم نیازی کو چکری پہ روک لیا گیا اور وہ 10:30 بجے وہاں سے اٹھ کے گئی۔ محمود اچکزئی موجود تھے، تب اور تحریک انصاف کے کچھ رہنما موجود تھے۔ اس کے بعد آج منگل کا دن ہے، آج ملاقات کا دن تھا، تو آج عظمیٰ خان ہیں، ان کے آئی تھنک کسی فیملی ممبر کی سرجری تھی، بیٹی کی یا بیٹے کی، کس کی تھی آئی ڈونٹ نو، یہ علیمہ خان نے بتایا، تو وہ وہاں موجود تھیں۔ تو آج نورین خانم تھی اور علیمہ خان تھی۔ علیمہ خان پہنچتی ہیں دن 2 بجے پہنچ جاتی ہیں، 2 بجے سے لے کے وہ 8 بجے تک انہیں وہاں سخت دھوپ میں وہاں بٹھایا جاتا ہے۔ وہ سڑک کے کنارے ایک پتھر پہ بیٹھی ہوئی تھیں، کافی دیر تو کھڑی رہیں، تقریباً 5-6 گھنٹے کھڑی رہیں، پھر بیٹھ گئیں، نماز ادا کی۔ تو پھر بعد میں جب اندھیرا ہو گیا، تحریک انصاف کے کارکنان کو گرفتار کیا گیا، ان پہ تشدد کیا گیا اور باقاعدہ طور پہ ایک نوجوان کو کافی مارا پیٹا گیا، انہیں جو پریزنر وین تھی اس میں بند کر دیا گیا۔ پھر علیمہ خان کو کہا کہ آپ کے وارنٹ جاری ہیں، ہم آپ کو گرفتار کرنے لگے ہیں، تو آپ بیٹھیں جی گاڑی میں۔ انہیں گرفتار کیا گیا، پولیس کی گاڑی میں بٹھایا گیا، اور جب انہیں گرفتار کیا گیا تو ہم نے یہ دیکھا علیمہ خان کو وہاں سے لے کر گئے اور اڈیالہ جیل سے 40 کلومیٹر دور چکری کے مقام پہ جا کے پولیس نے چھوڑ دیا۔ کارکنان جو ہیں وہ پیچھا کرتے رہے۔ وہاں میں ایک انسان کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا جن کا نام جمال احسن خان نیازی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا اسمبلی کے ایک عبدالسلام افریدی بھی وہاں موجود تھے۔ یہ 2 ممبران تھے جو وہاں اینڈ ٹائم تک موجود رہے۔ تو ان لوگوں نے علیمہ خان کا ساتھ دیا، علیمہ خان کے پیچھے پیچھے جاتے رہے۔ نعیم حیدر پنجوتا تھے، خدیجہ شاہ تھیں، اس کے علاوہ عثمان جورا تھے، اس کے علاوہ اور تحریک انصاف کے ورکرز تھے جو علیمہ خان کے پیچھے پیچھے جاتے رہے اور چکری کے مقام پہ جا کے علیمہ خان کو ریسکیو کیا۔ اور پھر وہاں علیمہ خان اور سلمان اکرم راجہ بھی پہنچ گئے، انہوں نے پریس ٹاک کی۔ لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا قانون کہتا ہے، ہمارا یہ قانونی جو ڈھانچہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ فیملی ملاقات ہونی چاہیے، فیملی ملاقات کا ایک دن مقرر ہوتا ہے جو جیل میں قیدی ہوتا ہے۔ لیکن کیوں روکا جاتا ہے کہ عمران خان کا پیغام باہر نہ آئے؟ عمران خان یہ کہہ دیں گے کہ میں عاصم لا کو قبول نہیں کروں گا، عمران خان یہ کہہ دیں گے کہ اس ملک میں مارشل لا نہیں بلکہ عاصم لا ہے۔ سو یہ صورتحال ہے اس ٹائم اڈیالہ جیل کی، یہ صورتحال ہے اس ٹائم ملک کی صورتحال۔ اور پھر میں نے بتایا کہ جس طرح آج جب علیمہ خان کو گرفتار کیا گیا تو یقین کریں کہ ان کی آنکھوں میں جو غصہ تھا، ان کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، ڈر نہیں تھا، اور آج وہ غصہ یہ بتا رہا تھا کہ یہ ایک نیازی قبیلہ، ایک نیازی خاندان وفا کر گیا ہے، سر نہیں جھکایا، ہمت نہیں ہاری۔ تو آج ان ماؤں کو وہاں بیٹھے دیکھے، آپ محسوس کریں، اپنی ماؤں کو رکھ کے سوچیں کہ یہ بوڑھی خواتین وہاں موجود رہتی ہیں، 6-6 7-7 گھنٹے وہاں دھوپ میں بیٹھی رہتی ہیں، صرف کس لیے کہ بھائی سے ملاقات کرنی ہے۔ کہاں ہے اس ملک کا نظام؟ کہاں ہے اس ملک کا قانون؟ کہاں ہیں یہ عدالتیں؟ کہاں ہے یہ انصاف؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر دیا کہ ملاقات کرنے دی جائے، جب نہیں کرنے دیتے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ کام بنتا ہے بلا کے پوچھا جائے کیوں نہیں کرنے دیتے۔ لیکن آج اس ملک میں نہ عدلیہ ہے، نہ انصاف ہے، نہ قانون ہے۔ اس ملک میں جس کا زور ہے اس کا قانون ہے۔ باقی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے، لیکن تمام پاکستانیوں سے میں اینڈ پہ گزارش کروں گا کہ خیبر پختونخوا کے حالات کے حوالے سے، اسپیشلی باجوڑ کے حالات کے حوالے سے آواز ضرور اٹھائیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔